کسی بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے سب بیٹیوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا، میں تم کو کیسا لگتا ہوں؟ پہلی شہزادی بولی، آپ چاند جیسے پیارے ہیں بابا جان۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے انعام میں قیمتی لباس دیا۔ دوسری شہزادی بولی، آپ پھولوں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے اسے بھی انعام میں پھولوں کا تخت دیا۔ تیسری شہزادی نے کہا، آپ ہیروں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے ہیروں کا ہار انعام میں دیا۔ چوتھی شہزادی بولی، آپ ستاروں سے بھی زیادہ پیارے۔ بادشاہ نے اسے انعام میں قیمتی تاج دے دیا۔ پانچویں شہزادی بولی، آپ مجھے موتیوں سے زیادہ قیمتی اور پیارے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی اس شہزادی کو قیمتی موتیوں سے بھرا تھال دے دیا۔ چھٹی شہزادی بولی، آپ سونے چاندی سے زیادہ انمول اور خوبصورت ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے سونے چاندی سے بڑا صندوق دے دیا۔ ساتویں شہزادی کی باری آئی تو وہ بولی، ابا حضور، آپ مجھے نمک جیسے پیارے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور وہ بولا، گستاخ لڑکی، کیا ہم اتنے نمکین ہیں؟ شہزادی ادب سے بولی، ابا حضور، نمک بھی تو قیمتی اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ خاموش، تجھے اس گستاخی کی سخت سزا ملے گی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے 6 بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور جہیز بھی بہت زیادہ دیا، جبکہ 7ویں شہزادی کی شادی ایک لنگڑے سے کر دی جس کا کوئی گھر بار بھی نہیں تھا۔ رخصتی کے وقت اس نے کہا، یہ تیری گستاخی کی سزا ہے۔ تیری زندگی نہ تو چاند اور پھولوں کی طرح خوبصورت ہوگی اور نہ ہیرے جواہرات کی طرح انمول، بلکہ نمک کی طرح نمکین ہوگی۔ شہزادی خاموشی سے لنگڑے کے ساتھ چل دی۔ پہلی 6 شہزادیاں عالی شان محلوں میں رہنے لگیں، جبکہ 7ویں شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہنے لگی۔ صبح شہزادی جنگل سے لکڑیاں کاٹتی اور لنگڑا اسے پہاڑیوں کے پیچھے آباد شہر میں بیچ آتا۔ شہزادی بچت بھی کرتی، پھر اس نے جمع کیے ہوئے پیسوں سے شوہر کا علاج کروایا۔ یوں وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ اب شہزادی گھر کے کام کاج کرتی اور اس کے شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر بیچ آتا۔ ادھر بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بہت نڈھال رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے مگر افاقہ نہ ہو سکا۔ شاہی حکیم نے کہا، اس مرض کا علاج نمک کی کانوں سے حاصل کیے گئے نمک میں پکائے گئے جنگلی ہرن کے گوشت سے ممکن ہوگا۔ بادشاہ نے 6 دامادوں کو اکٹھا کیا اور انہیں جنگلی ہرن کا گوشت اور نمک کی کانوں سے نمک لانے کو کہا۔ یہ خبر 7ویں شہزادی تک بھی پہنچی۔ اس کا شوہر جنگل سے ہرن پکڑ لایا، پھر وہ دونوں نمک کی کان میں گئے اور نمک اکٹھا کیا۔ یہاں بادشاہ کے 6 بڑے داماد جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ بڈھا تو مرتا ہی نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہرن کے گوشت میں زہر ملا کر اسے کھلا دیتے ہیں تاکہ وہ مر جائے اور ہم حکومت سنبھالیں۔ شہزادی نے یہ سنا تو پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ فوراً بادشاہ کے حضور حاضر ہوئی، اسے ہرن کا گوشت اور نمک دیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ جب اس کے 6 داماد واپس آئے تو ان کے پاس ہرن کا پکا ہوا گوشت تھا۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں گوشت پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلے یہ گوشت کتا کھائے گا۔ چنانچہ تھوڑا سا گوشت اس کتے کو کھلایا گیا۔ کتے نے گوشت کھایا تو اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ مر گیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور بولا، اگر تم میرے داماد نہ ہوتے تو میں ابھی تمہیں پھانسی دے دیتا۔ پھر اس نے ان سب کو ملک بدر کر دیا اور 7ویں شہزادی سے کہا، بیٹی،
نمک کی وجہ سے ہی میرا مرض ختم ہو سکے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ بادشاہ نے 7ویں شہزادی کے شوہر کو اپنا نائب مقرر کیا اور پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ محل میں گہما گہمی تھی، ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آج شہزادی کی شادی تھی اور وزیر شہزادے کو خود لینے قافلے کے ساتھ گیا تھا۔ واپسی پر قافلہ ایک جنگل سے گزرا جہاں ایک لڑکا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ وزیر نے جب اسے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں شہزادے کی جگہ اس لڑکے کو لے جاؤں، کیونکہ شہزادہ بدصورت تھا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا اور اس لڑکے کو زبردستی اٹھا کر محل لے گیا۔ محل میں جا کر اس لڑکے کا نکاح شہزادی سے کر دیا گیا۔ وہ لڑکا بہت پریشان ہوا، لیکن اس مکار وزیر نے واپسی پر ویسے ہی اس لڑکے کو اس جنگل میں چھوڑا اور شہزادے کو شہزادی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ دراصل یہ لڑکا نہایت غریب تھا، بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ شہزادی نے اس لڑکے کو نکاح کے وقت دیکھ لیا تھا۔ جب اس نے اصل شہزادی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم وہ نہیں جس سے میرا نکاح ہوا ہے، اور فوراً ہی اپنے محل واپس پہنچ گئی۔ شہزادی نے آ کر جب سارے معاملے کی خبر بادشاہ سلامت کو دی تو بادشاہ سلامت بھی بہت حیران ہوئے، لیکن اس لڑکے کا کہیں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس لڑکے نے جا کر اپنی ماں سے کہا، ماں آپ کو پتہ ہے میری شادی آج ملک کی شہزادی سے ہو گئی۔ کیا بک رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، بادشاہ تمہیں مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ میں دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں بتانا۔ ماں اس پر بہت غصہ ہوئی۔ غریب لڑکا ویسے ہی چپ کر گیا۔ کچھ وقت گزرا تو شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ میں اپنے شہزادے کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کو اجازت دے دی۔ شہزادی نے جگہ جگہ جا کر اعلان کیا کہ جو شخص مجھے اپنی آپ بیتی یا کوئی جگ بیتی سنائے گا تو اسے اشرفیوں کا انعام دیا جائے گا۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ وقتاً فوقتاً لوگ آتے اور کوئی آپ بیتی سناتا تو کوئی جگ بیتی، لیکن شہزادی کو شہزادہ نہ مل سکا، مطلب وہ جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ شہزادی بہت مایوس ہوئی۔ وہ مایوسی سے آخری گاؤں کی طرف بڑھی۔ جب اس لڑکے نے یہ اعلان سنا تو وہ بھی شہزادی کے پاس آ گیا اور بولا، شہزادی صاحبہ، میری آپ بیٹی بہت عجیب ہے، آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گی، کیونکہ کبھی کبھی تو خود مجھے بھی نہیں یقین ہوتا۔ پھر اس نے کہا، ایک روز بادشاہ کا قافلہ گزرا، مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا اور مجھے واپس اس گاؤں میں چھوڑ دیا گیا۔ میں نے جب اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ شہزادی نے یہ سنا تو اسے دیکھنے لگی اور اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور اسے محل لے گئی۔ اس نے اسے شہزادوں والے کپڑے پہنائے اور بادشاہ کے پاس جا کر بولی، بابا جان، یہی وہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد دھوم دھام سے شادی کی گئی اور وہ غریب لکڑہارا شہزادہ بن گیا اور ہمیشہ کے لیے محل میں رہنے لگا۔
صدیوں پہلے کی بات تھی کہ ترکی کے ایک شہر قسطنطنیہ میں 3 نوجوان رہتے تھے، حامد، محمود اور احمد۔ وہ تینوں امیر ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ بات وہ ایک دوسرے سے اکثر چھپا دیتے تھے کہ کہیں ان کا مذاق نہ بنے۔ ایک دن تینوں جب اچھی زندگی کی خواہش کی بحث میں پڑے تو ان تینوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں بہت محنت درکار ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ کیوں نہ ہم اپنی قسمت آزمائیں۔ وہ مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے اور طے پایا کہ 1 سال بعد دوبارہ اسی جگہ ملیں گے۔ حامد شمال کی طرف، محمود جنوب کی طرف اور احمد مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ حامد راستے کی مصیبت جھیلتا ہوا ایک انجان شہر کے بازار میں پہنچا۔ حامد نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا سوداگر آئینہ لیے بیٹھا ہے اور آواز لگا رہا ہے، لے لو آئینہ سرکار، قیمت اس کی 100 دینار۔ حامد نے حیرت سے کہا کہ اتنے دام، یہ تو بہت مہنگے ہیں۔ سوداگر بولا، بالکل نہیں حضور، میں تو کوڑیوں کے مول بیچ رہا ہوں۔ آئینہ لاجواب ہے حضور، اس آئینے میں یہ خوبی ہے کہ اسے سامنے رکھیے اور جس شخص کا نام لے لیجئے اس کی صورت میں نظر آئے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس جگہ پر۔ حامد نے حیرت سے پوچھا، چاہے وہ شخص یہاں سے سینکڑوں کوس پر ہو؟ سوداگر نے بتایا، حضور سینکڑوں کوس میں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہزاروں کوس پہ ہو، فقط اس کا نام لیجئے وہ نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے میاں۔ سوداگر، یہ لو 100 دینار اور آئینہ مجھے دو۔ شکریہ حضور، اللہ آپ کو جیتا رکھیے۔ محمود جنوب کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے کئی دریا پار کیے، بہت سے جنگلوں کی خاک چھانی، کئی ملکوں کی سیر کی۔ آخر وہ ایک ملک زرنگار میں پہنچا، وہاں کی ایک شہر میں داخل ہوا۔ اس شہر کی ایک بارونق بازار میں ایک سوداگر قالین بیچ رہا تھا۔ محمود سوداگر سے باتیں کرنے لگا، سوداگر دیکھو کتنا ہے زری، کتنا اچھا ہے قالین، اس کی قیمت 200 دینار ہے، سرکار لے لیجئے۔ محمود نے کہا، آخر اس میں کون سی ایسی خوبی ہے جو اس قدر مہنگا ہے؟ میرے سرکار، یہ جادوئی قالین ہے، حضور اس قالین پر بیٹھ کر اسے حکم دیجئے کہ چل، قالین پھر یہ اڑنے لگے گا اور جہاں آپ کا جی چاہے گا وہاں یہ آپ کو لے جائے گا۔ محمود کو بڑی حیرت ہوئی، اچھا ایسا ہے؟ سوداگر بولا، جی سرکار، جبھی تو اس کی قیمت 200 دینار ہے۔ محمود نے کہا، خوب، یہ لو میاں 200 دینار اور ادھر لاؤ قالین۔ سوداگر جھک کر ادا بجا لایا اور عنایت نوازش فرمائی۔ احمد مشرق کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سب سے زیادہ دکھ جھیلے۔ اس کی ٹوپی پر گرد کی تہ جم گئی تھی، اس کا لباس بھی بہت میلا ہو چکا تھا۔ وہ راستے میں غریبوں، محتاجوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتا چلا جاتا تھا، اپنا کھانا بھی فقیروں کو کھلا دیتا تھا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک شہر کے جگمگاتے ہوئے بازار میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک تاجر لیمو بیچ رہا تھا۔ تاجر آواز لگا رہا تھا، میرے لیمو نمکین کھائے، اس بیماری کا مکین۔ احمد بولا، بھائی کیا کہتے ہو، کہیں لیمو نمکین بھی ہوتا ہے؟ سوداگر نے جواب دیا، یہ وہ لیمو ہے سرکار جس کو کھاتے ہی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سوداگر بولا۔ پھر احمد نے کہا، کتنے دینار میں؟ 1000 دینار۔ احمد نے حیرت سے کہا، کیوں مذاق کرتے ہو؟ سوداگر نے بتایا، اس کا عرق آب حیات کا اثر رکھتا ہے، یعنی بیماری سے مایوس انسان کو اچھا کر دیتا ہے۔ جس مریض کو دوا سے فائدہ نہ ہو، اس لیمو کو کاٹ کر عرق نچوڑے، حلق میں ٹپکائے، وہ فوراً بلا چنگا ہو جائے گا۔ احمد نے کہا، اچھا ایسی بات ہے، تو یہ لو بھائی 1000 دینار اور ادھر لاؤ لیمو۔
सौदागर खुश होकर बोला, जुगु जुगु जियो, सरकार अल्लाह आपको कामयाब करे। 1 साल गुजर गया। वो तारीख आ पहुंची जिसके लिए तीनों दोस्तों ने वादा किया था। वो इस मुकाम पर जमा हो गए जहां से वो रुखसत हुए थे। तीनों ने वादा पूरा किया और वहां पहुंच गए। पहले हामिद ने आईने के बारे में बताया, महमूद ने अपने जादुई कलीन के बारे में बताया, और जब अहमद की बारी आई तो उसने अपने लीमू का अर्क दिखाया कि जिस बीमार को पिला दो फौरन अच्छा हो जाएगा। महमूद ने पूछा, और मिला कितने का? अहमद ने बताया 1000 दिनार का। हामिद ने कहा, लो सुन लो महमूद भाई, इनका है कोई जवाब? महमूद ने कहा, तो ये कहो अहमद मियाँ, सारी दौलत गंवा आए हो। महमूद बोला, अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, आओ हम महल को देखते हैं, वो कितना आलीशान होगा। तीनों दोस्तों ने जब महल को देखा तो उसमें शहजादी खानम बहुत बुरी हालत में थी। हामिद ने कहा, ये शहजादी है। अहमद बोला, ये तो बहुत तकलीफ में लग रही हैं। महमूद बोला, तुम दोनों मेरे कालीन पर बैठो, हम तीनों पलक झपकते ही इस महल में पहुंच जाएंगे। उसने ये कहकर तलिस्मी कालीन बिछाया और थोड़ी देर में वो महल पहुंच गए। अचानक बादशाह की नजर तीनों नौजवानों पर पड़ी। कौन हो तुम लोग? अहमद ने कहा, जिले सुबहानी, मैं शहजादी साहिबा के लिए दवा लेकर आया हूँ। हजूर मुलाहजा फरमाइए, एक लीमू है, इसका मजा नमकीन है। इस लीमू का अर्क जैसे ही शहजादी साहिबा के हलक में टिपकाया जाएगा, अल्लाह के हुक्म से वो फौरन अच्छी हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, तो फिर देर ना करो। लीमू का अर्क पीने के थोड़ी देर बादशाह ने शहजादी से पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटी? शहजादी ने मुसर्रत भरे लहजे से कहा, मैं अब बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ। बादशाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह नजर बद से बचाए। बादशाह तीनों की तरफ मतवज्जो हुआ। ए रहमत के फरिश्तों, तुम कहां से आए हो? उन्होंने तमाम किस्सा बादशाह को सुना दिया। बादशाह ने कहा, खूब खूब, तुम तीनों ने बड़ा कारनामा किया, मांगो क्या मांगते हो? तीनों ने कहा, इज्जत माफ, जान की अमान पाएं तो हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। बादशाह ने बारी बारी सबसे पूछा। महमूद और हामिद ने जब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दौलत चाहते हैं, लेकिन अहमद खामोश रहा। बादशाह ने अहमद से पूछा, और लीमू वाले नौजवान, तेरी क्या ख्वाहिश है? हजूर, ख्वाहिश तो मेरी भी वही है जो इन दोनों की है, आगे हजूर को इख्तियार। बादशाह के लिए इंसाफ करना सख्त मुश्किल हो गया। फिर बादशाह सलामत ने काजी को तलब किया। काजी कुछ देर सोचने के बाद बोला कि बादशाह सलामत, लीमू वाले का हक सबसे ज्यादा है, क्योंकि आईना और कालीन अब तक सलामत हैं, जबकि लीमू का अर्क इस्तेमाल हो चुका। बादशाह ने कहा कि हमें तुम्हारा फैसला पसंद आया, आज से तुम्हारा मनसब और बुलंद हुआ। फिर बादशाह ने कालीन वाले और आईने वाले नौजवान को अपना वजीर मुंतखब कर लिया, जबकि लीमू वाले नौजवान से अपनी शहजादी की शादी की। यूं वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और अहमद बादशाह का जानशीन हुआ।